اللہ 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 اللہ۔ ہمارے گاؤں میں امام مسجد ہے، جنازہ پڑھا کے اس کی اجرت مانگتا ہے 1000 روپے اور 1 جوڑا کپڑے۔ ایسے آدمی سے جنازہ پڑھایا ہی نہ کریں۔ عورتوں کا جنازے کے 7ویں دن گھر میں قرآن پڑھانا یہ بدعت ہے۔ قرآن پڑھنا ہے روز پڑھو، یہ کیا ہے کہ 7ویں دن پڑھانا ہے؟ ایک عورت ملتان سے حیض کے اندر احرام باندھ کے ہوٹل میں دوسری عورت کے مونچھوں کے بال کھینچے ہیں، بولے کیا دم ہے؟ نوافل میں عورت منہ پہ کپڑا رکھے نہ رکھے۔ میرے گھر میں جادوئی اثرات ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے، کبھی سر کا درد کبھی کمر کا درد۔ اب DHM شروع کیا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ سارے گھر والے بیٹھ کے پانی کا ڈول رکھ لیں، سورۃ البقرہ تلاوت کریں، اس کو دم کرتے جائیں اور پھر وہی پانی سارے گھر والے پئیں اور سب کے اوپر ڈالیں، گھر کے کونوں میں بھی ڈالیں۔ اور جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ کچھ لوگ یہاں سے جو کے دانے لے کے جاتے ہیں کبوتر چوک سے، ٹھیک ہے جی، ان کا عقل ہے کہ خامن سے تو اولاد ہوئی نہیں، شاید کبوتر سے ہو جائے۔ مجھے ذہنی ٹینشن ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہو تو ٹینشن کیوں ہو؟ استغفار پڑھو۔ میرا ذہن دنیا اب میں دنیا تعلیم حاصل کر رہی ہوں، مگر پھر مجھے کبھی کبھار دنیا جیسی باتیں یاد آتی۔ کوئی بات نہیں، آتی رہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، دینی بھی حاصل کرو۔ میری خواہش ہے کہ میرے سسرال کا گھر دینی ہو تو اسی جگہ اپنا رشتہ کرو۔ میں سسرال کی بڑی عزت کرتی ہوں لیکن وہ مجھے اچھا نہیں جانتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ ایسا کریں کہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کرو۔ اولاد کے لیے وظیفہ وہی قرآن میں جو دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مسجد نبی میں کسی نے کہا کہ مسجد عائشہ جناح سے عمرہ صرف مکے کے لوگ کر سکتے ہیں۔ بھئی جب مکے کے کر سکتے ہیں تو مدینے کے بھی کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کر سکتے ہیں۔ بی بی عائشہ تو مکے کی نہیں تھی، وہ تھی مدینے کی۔ جس کو حضور نے حکم دیا تھا کہ جاؤ عمرے کے لیے، تو بی بی عائشہ مکے کی نہیں رہنے والی تھی، وہ تو مدینے میں ہجرت کر گئی، حضور کے ساتھ حج پہ آئی تھی۔ تو پھر مکے والے کر سکتے ہیں، مدینے والے کیوں نہیں کر سکتے؟ بس یہی سمجھ کی بات ہوتی ہے، ان کا قصور نہیں ہے، سمجھ اتنی ہے کہ وہ بات کی تہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ نماز میں صف بندی ضروری ہے، صف سیدھی ہو، برابر ہو، ایک دوسرے سے متصل ہو۔ بیٹی دوپٹہ نہیں لیتی، باپ کے ساتھ دوستانہ رویہ ہو، ماں سے زیادہ باپ سے پیار کرتی ہے۔ شریعت میں باپ کی ٹانگیں دبانا بیٹی کے لیے جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ انسان ہے، شہوت ہو سکتی ہے۔ میرے لیے دعا کریں، میں روز دعا کرتا ہوں بیٹی، ہر مسلمان کے لیے کرتا ہوں۔ ہم دین پر شریف سے آئے ہیں، اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے۔ جو بھائی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ختم نبوت تو ایک ایسا مسئلہ ہے نا جی، کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ حضور کے اقوال کی حفاظت ہے، اعمال کی حفاظت ہے، افعال کی حفاظت، تقریر کی، لیکن ختم نبوت حضور کے اعزاز کی حفاظت ہے۔ وہ حضور کا اعزاز ہے،
اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی ختم نبوت کے لیے ایک دن بھی کام کرے گا انشاءاللہ کشمیری اس کی جنت کا ذمہ دار ہے۔ تو ختم نبوت کے لیے جو اجتماع کر رہے ہیں اللہ کامیاب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس صحیح مسئلے میں مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں مگر وہ امام کے پیچھے ہو۔ امام کے پیچھے ہو تو پھر تو نہیں پڑھنی نا، اکیلا ہو تو ہم بھی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، یا خود امام ہو ہم بھی کہتے ہیں نماز، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مقتدی نہ پڑھے۔ سیدھا تلاوت عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے مغرب کے بعد کریں۔ طواف کے بعد نوافل نہیں ہے، واجب ہیں، وہ مغرب عصر کے بعد نہیں مغرب کے بعد پڑھیں۔ میری بیٹی نے میٹرک کیا ہے، وہ عالمہ بننا چاہتی ہے، اللہ کامیاب کرے۔ عالمہ بنے یا ڈاکٹر بنے استخارہ کر لو، جس میں خیر ہو اس پر عمل کرو۔ ہم لوگ رمضان کی 10 تاریخ تک یہاں ہیں، پاکستان میں اس دن 9 تاریخ ہوگی، ہم لوگ روزہ نہ رکھیں، کیوں نہ رکھیں؟ بالکل محرم کا روزہ کیوں چھوڑیں بھائی؟ مکہ مدینے کا روزہ پھر کہاں ملے گا؟ بالکل رکھیں۔ حجر اسود کے سوا کسی جگہ کو بوسہ نہ دیں۔ مرحوم نے مرنے سے پہلے زبانی وصیت کی تھی کہ میرا منہ بیلا بیٹا ہے، جو کچھ بھی ہے میرے بیٹے کا ہے۔ مرحوم کا انتقال ہو گیا، جائیداد سب کو ملے گی، منہ بیلے بیٹے کا کیا تعلق ہے؟ یہ وصیت ہی غلط ہے، خلاف شریعت۔ اس کی بیوی کو بھی ملے گی، باقی اولادوں کو بھی ملے گی۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نفل پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے بنا رکھی ہے، یہ کوئی نفل نہیں ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، حنفی امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، 12 حتیم میں پڑھ سکتے ہیں۔ بیر روحا کنواں ہے، حضور نے پانی پیا ہے۔ زندہ آدمی کے لیے اگر معذور ہو تو طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی، ورنہ اپنے لیے کریں، اس کو ثواب دے دیں۔ میں نے جو طواف کیا ہے، اگر نیت والدین کے ثواب کی تھی تو ان کو ملے گا ثواب انشاءاللہ۔ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جو حیات النبی کے قائل ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اللہ ہدایت، کیونکہ پوری دنیا حیات النبی کی قائل ہے، ما سوا کرامیہ فقہ۔